سورۃ القصص کی آیت نمبر 86۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ وما كنت ترجو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے، ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف ڈالی جائے گی کتاب، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ کہ تیرے پروردگار کی رحمت ہوئی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس تو ہرگز مت بن مددگار کافروں کا، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ کافر تجھے روک نہ سکیں اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت، بعد اس کے کہ وہ نازل ہو چکی، الیک، آپ کی طرف، وادع الی ربک، اور آپ برابر دعوت دیتے رہیے اپنے پروردگار کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مت بنیے شرک کرنے والوں میں سے۔ ان آیات مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ جس طرح کفار مکہ کو، مشرکین عرب کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی طرح وہ اس بات پہ بھی بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہوتے، اعتراض کرتے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے تو پھر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں آیا، کسی اور پہ کیوں نہیں آ گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مالی طور پر بہت زیادہ کوئی اسٹرانگ پارٹی نہیں تھے، بہت مضبوط شخصیت نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی فقر و مسکنت کی زندگی کے اندر رکھا تھا۔ تو وہ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے کہ جناب اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، تو یہ کسی بڑے مال والے، بڑے جاگیردار اور بڑے نواب کے پاس کیوں نہیں آیا؟ مکہ میں، طائف میں بڑے بڑے سیٹھ موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں ملا، انہی کو کیوں ملا؟ اللہ پاک نے ان کے اس اشکال کو اور اس کوڑ مغزی کو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں بھی ایک انوکھے انداز سے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، میرے محبوب آپ ذرا یہ بتلائیں، جب تک یہ قرآن نہیں اترا تھا آپ کو کوئی امید تھی کہ یہ قرآن مجھ پہ اترے گا؟ آپ کو کوئی اس کے متعلق پتہ تھا کہ یہ مجھ پہ آئے گا؟ ما کنت ترجو، آپ اس کے امیدوار نہیں تھے، آپ کو یہ توقع نہیں تھی، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا ان یلقى الیک الکتاب، کہ یہ کتاب آپ کی طرف ہی پہنچا دی جائے گی، آپ کو یا نبی آخر الزمان بنا دیا جائے گا،
آپ کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا دیا جائے گا، آپ بھی تو اس بات کو نہیں جانتے تھے، آپ کو اس بات کی نہ امید تھی نہ پتہ تھا۔ الا رحمۃ من ربک، یہ رحم اور کرم اور فضل کس کا ہوا؟ آپ کے پروردگار کا ہوا۔ اس میں میرے محترم دوست ایک بہت بڑی پوائنٹ کی اور نقطے کی بات اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دی، اور وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ دنیا کا ہر مرتبہ، ہر مقام، ہر پوسٹ اور ہر سیٹ بندہ وہ محنت سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن نبوت والی جو سیٹ ہے، نبوت والا جو تاج اور تخت ہے، یہ کسی کو محنت سے نہیں ملتا، یہ صرف رب کے کرم اور فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب کر لے، جس کا انتخاب کر لے۔ چنانچہ دنیا میں ایک انسان محنت کرتا ہے، وہ میٹرک کر لیتا ہے، ایف اے کر لیتا ہے، بی اے ایم اے کر لیتا ہے، ایم بی بی ایس کر لیتا ہے، ایل ایل بی کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انسان حاصل کر لیتا ہے۔ کس سے؟ محنت سے۔ وہ پولیس میں لگتا ہے، ایس ایچ او بنتا ہے، اس سے آگے جاتا ہے ڈی ایس پی، ایس پی، اور پتہ نہیں آگے سے آگے چلتے چلتے آئی جی پنجاب تک پہنچ جاتا ہے، صوبے کے آئی جی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ محنت سے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کونسلر سے شروع ہوتا ہے اور وزیر، وزیر اعظم اور صدر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک عام فوجی سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلاتے وہ چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مرتبے جو محنت سے حاصل ہو جاتے ہیں، تعلیم سے حاصل ہو جاتے ہیں، ڈگریوں سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی انسان محنت کرتا ہے، وہ حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، شیخ الحدیث بنتا ہے، شیخ التفسیر بنتا ہے، وہ اپنی محنت سے بن جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں کوئی انسان نبی بنے تو یہ کس کے اختیار سے ہوتا ہے؟ اس میں کسی کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی بھی علیہ السلام تشریف لائے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی ایسا نہیں آیا دنیا میں جس نے دنیا کے کسی بھی انسان سے تعلیم حاصل کی ہو، کسی انسان سے پڑھا ہو۔ اللہ اپنے نبیوں کو براہ راست خود علم اور تربیت دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو کسی استاذ کا بھی محتاج نہیں کرتا کہ کل کو کوئی یہ انگلی اٹھا سکے کہ جناب یہ تو فلاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ نبی کا معلم، نبی کو سکھانے والا، نبی کی تربیت کرنے والا براہ راست کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستوں، قادیانی یہاں پہ بہت بڑا مغالطہ امت میں دیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا ناصر محمود ملعون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبوت بھی ایسا ہی مقام ہے جس کو انسان محنت سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ مرزا غلام قادیانی وہ محنت کرتے کرتے نبی بن گیا۔ حالانکہ نبی بننا یہ محنت سے نہیں ہوتا، یہ محض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ کتنا بہترین لفظ ارشاد فرمایا، الا رحمۃ من ربک۔ آپ کو بھی کوئی امید نہیں تھی، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ پاک نے آپ پہ رحمت کی، اللہ پاک نے آپ پہ کرم نوازی کی، اور آپ کے رب نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کے سر پہ تاج ختم نبوت سجا دی۔ میرے محترم دوستو، اس دور کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ قادیانی فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، ہماری دینی سیاسی جماعتوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ارباب اختیار کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ لوگ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی محنتوں سے، علماء کرام کی
قیادت کی محنتوں کی برکت سے آج یہ فتنہ اس ملک کے اندر آئینی طور پر پاکستان کے قانون میں کافر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے. لیکن جب سے یہ قانون بنا ہے 1974 سے اب تک قادیانیوں کو یہ قانون منظور نہیں ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے منکر اور باغی ہے، غدار ہیں. میرے محترم دوستو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح دوسرے فرقے ہمیں بھی فرقہ سمجھا جائے. شیعہ ایک فرقہ ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ ایک فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی ایک فرقہ سمجھا جائے. تو یاد رکھے، فرقوں کی اصلاح ہوتی ہے، فتنوں کی سرکوبی ہوتی ہے. قادیانی فرقہ نہیں، قادیانی فتنہ ہے، اور فتنے کا سر کچلا جاتا ہے، فتنے کی اصلاح نہیں ہوتی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے تب تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. تو یہ ان سے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فتنے کو ختم کرے. یہ فرقہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، ہر سیاسی جماعت میں ان کی کالی بھیڑیں موجود ہیں. مذہبی جماعتیں اس سے پاک ہیں. سیاسی جماعتوں میں وہ نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو، ساری جماعتوں کے اندر قادیانیوں کے ایجنٹ گھسے ہوئے ہیں. ہمارا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، ہمیں بھی اپنی جماعتوں پہ یہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ قادیانیوں کو اپنی صفوں میں سے باہر نکالیں، ان کے ہمدردوں کو بھی باہر نکالیں، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کو بھی اپنی جماعتوں سے باہر کریں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جماعت اقتدار میں آئے تو یہ کوشش کرتے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کی، اپنے آپ کے لیے سپیس لینے کی اور جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ امت مسلمہ ہر موقع پہ بیداری کا ثبوت دیتی ہے اور ان کو پسپا ہونا پڑتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی اس کی، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب دیہاتوں میں چوریاں ہوتی تھی، چور آتے اور نقب لگاتے، تو وہ نقب لگانے سے پہلے گھر کو چیک کرتے تھے کہ گھر والے جاگ تو نہیں رہ گئے. اور چیک کیسے کرتے تھے؟ وہ چھوٹا موٹا پتھر اندر پھینکتے تھے، باہر سے وٹا اندر پھینکا، اگر اندر سے کوئی ہاں کوئی آواز آئی، کوئی چلت پھرت ہوئی تو پھر اس گھر کو چھوڑ دیا کہ نہیں یہاں لوگ جاگ رہے، پھر کسی اور کی طرف چلے گئے. اور اگر ایک دو پتھر پھینکنے کے بعد کوئی حرکت نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی، تو سمجھ جاتے تھے کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ گھر میں نقب لگا لیتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے ہیں قادیانی، کبھی حلف نامے کو اقرار نامے میں بدل کر، اور کبھی اقلیتی کمیشن میں قائم ہونے کے لیے اقلیت کے طور پہ آتے ہیں. یہ پتھر پھینک کے یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں کہ سو گئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم الحمدللہ جاگنے کا ثبوت دیتے ہیں اور دینا چاہیے. انشاءاللہ العزیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے جاگ کر پہرا دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کو پسپا ہونا پڑتا ہے. اگر ہم جاگتے رہے تو انشاءاللہ ان کو نقب لگانے کا موقع کبھی نہیں ملے گا. اور اللہ کرے گا کوئی ایسا حاکم اللہ اس ملک کو نصیب فرما دے گا کہ جو اس فتنے کو، جو بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، یہ دونوں کے غدار ہیں، وہ اس فتنے کی سرکوبی کر کے ان کا سر کچل کے ان کو یہاں سے مکمل طور پہ ان کا صفایا کر دیں. اللہ کرے اللہ ہمیں کوئی ایسا حاکم نصیب فرما دے. تو بہرحال یہ پوائنٹ اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ نبوت، رسالت، ختم نبوت یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتا، یہ صرف فضل و کرم کس کا ہے؟ اللہ رب، اللہ رحمت من رب،
فلا تکونن ظہیرا للکافرین، لہذا میرے محبوب جب آپ کو میں نے نبوت عطا کی ہے، اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، تو اب آپ کا کام نہیں کہ آپ کافروں کے مددگار بنیں۔ دیکھو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی کافر کی کفر کے اندر مدد و نصرت نہیں کی۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں سمجھا رہے کہ دیکھو کبھی کافروں کا ہم نوا مت بننا، کبھی کافروں کا حمایتی اور مددگار ہرگز مت بننا۔ اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی عجیب بات فرمائی، ترجمہ انہوں نے بڑا عجیب اور انوکھا ترجمہ کیا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ پچھلی آیات سے ملا کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ان سے جدا ہو رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا، میرے محبوب ظہیرا للکافرین، آپ کافروں سے رشتہ داری تلاش نہ کریں، یہ کافر آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے سگے رشتہ دار وہ ایمان والے ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ یہ کافروں سے رشتہ ناتا آپ کا ختم ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا ڈوبنے لگا، جو کافر تھا، کافروں کے ساتھ غرق ہونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا خاندان ہی نہیں ہے، یہ تیرا خاندان ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ کے نبی کی رشتہ داری وہ نسب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے نبی کا اہل ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ چاہے نسبی طور پہ آپ کے خاندان سے بھی ہوں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں فلا تکونن ظہیرا للکافرین کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب کافروں سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش نہ کر، اب رشتہ ناتا انہی کے ساتھ جوڑ جن کے پاس مدینہ منورہ میں جا رہا ہے۔ اور فرمایا ولا یصدنک عن آیات اللہ، یہ کافر تیرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اللہ کی آیتیں پہنچانے میں، بعد اذ انزلت، جب کہ وہ اتر چکی۔ قرآن پاک کے احکامات، دین کے احکامات، دین کی تعلیمات پہنچانے میں کوئی کافر تیرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسلام میرے دوستو صلح کا پیغام دیتا ہے، مل کے چلنے کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس طرح مل کے چلنے کا پیغام نہیں دیتا کہ اسلام کی شکل ہی بدل دی جائے، اسلام کا حلیہ ہی بدل دیا جائے۔ ہاں، اسلام کی اصل شناخت باقی رکھتے ہوئے جہاں تک اس میں کافروں کے ساتھ یا دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے معاملات طے ہو سکتے ہوں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر یہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، لیکن صلح کے چکر میں اپنا دین بگاڑ لینا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جی کافر اب مان نہیں رہے لہذا دین کو بدل لو، کافروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکامات بدل لو، کافروں کو ساتھ چلانے کے لیے کچھ احکامات چھوڑ دو، کچھ لے لو، اس کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں جب نازل ہو جائے، اللہ کا حکم جب آ جائے، تو پھر اس حکم کو پہنچانے میں، اس حکم پہ عمل کرنے میں، اس حکم کو نافذ کرنے میں کوئی کافر آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہے۔ پھر اللہ کا دین ببانگ دہل اعلان کے ساتھ پوری طرح گج وج کے اللہ کے دین کا اظہار اور بیان ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک اسلام گنجائش دے وہاں تک ان کے ساتھ ملنے کی بھی ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ جیسے اب یہ معاملہ ہوا
لوگوں نے کہا جی مسجد بند کرو بند کرو بند کرو، اللہ پاک نے ہمارے علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس دور میں بھی انہوں نے امت کی قیادت کا حق ادا کیا کہ ہم مسجدیں بند نہیں کرنے دیں گے، مسجدوں کو تالا نہیں لگانے دیں گے، مسجدوں کو ویران اور بے آباد نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں تم کہتے ہو فاصلہ کرو، چلو ٹھیک ہے فاصلہ کر لیتے، تم کہتے ہو صفیں دور دور بناؤ، دور دور بنا لیتے، تم کہتے ہو بچے نہ آئیں بوڑھے نہ آئیں، مان لیتے ہیں، لیکن مسجد بند ہو جائے، چاہے مرتے ہیں مر جائے، لیکن مسجد کو بند نہیں ہونے دیں۔ یہ میرے محترم دوستو اللہ رب العالمین کا دین یہ چاہتا ہے، احکامات قرآن اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کی بات وہیں پہ وہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہیں پہ وہیں کھڑی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، میرے محبوب اپنے رب کی طرف آپ مسلسل دعوت دیتے رہیے، اللہ کی طرف بلاتے رہیے، اس میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں کے ساتھی مت بنے، مشرکوں کا ساتھ دینے والے مت بنے، شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ شرک کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، یہ بھی اصل میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ خیال کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، کوئی موڑ ایسا نہ آ جائے، کوئی مقام ایسا نہ آ جائے کہ تم مشرکوں کے ہم نوا بن جاؤ اور توحید والوں کو چھوڑ دو، اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ دوستی لگانے لگ جاؤ، ایسا موڑ اور ایسا مقام تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہدایات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، آج کے انسانوں کے لیے بھی، بالخصوص آج کے ہمارے ارباب اختیار اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ توحید والوں کے ساتھی بنے، دین والوں کے ساتھی بنے، اللہ والوں کا ساتھ دیں اور تعاون کریں، وہ بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دینے کے وہ مشرکوں کا ساتھ دے، تو یہ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔